ناظرین، ہماری چرسی کڑھائی چکن تیار ہو چکی ہے زبردست سی۔ آئیں ہم آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بنانے جا رہی ہوں آپ کے ساتھ چرسی کڑھائی چکن، جو ایک پشاوری ڈش ہے۔ اس میں جو ہے شامل ہوں گے ٹماٹر لیے ہم نے 8 سے 10، چکن لیا ہے ہم نے 1 کلو، سبز دھنیا لیا ہے ہم نے، تھوڑی سی ادرک لی ہے ہم نے پیسی ہوئی، آدھی پیالی ہم نے دہی کی لی ہے، 1 چمچ ہم نے نمک کا لیا ہے، آدھی چمچ ہم نے کالی مرچ کی لی ہے، تھوڑی سی ہم نے پیسی ہوئی ادرک لی ہے، تھوڑے سا ہم نے پسے ہوئے لہسن کے جوے لیے ہیں، تھوڑی سی ہم نے کٹی ہوئی ادرک لی ہے، اور 8 سے 10 ہم نے سبز مرچیں لی ہیں جسے ہم نے کٹنگ کر کے رکھا ہے۔ آئیں ہم اب بناتے ہیں۔ 1 کپ ہم نے آئل کا لیا ہے کڑھائی میں۔ اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے۔ ایکسٹرا اگر آئل ہو تو ہم اس کو نکال سکتے ہیں بعد میں۔ اب ہم اسے گولڈن براؤن کرتے ہیں، ساتھ ہی ہم نے اس میں نمک ایڈ کر دیا ہے تاکہ اس میں جذب ہو جائے گوشت میں۔ اب ہم اسے فرائی کرتے ہیں میڈیم آنچ پہ تاکہ یہ ہلکی ہلکی گولڈن براؤن ہو اور پک بھی جائے۔ ہم چمچ چلاتے رہیں گے۔ دیکھیں ہمارا تھوڑا تھوڑا چکن فرائی ہو رہا ہے۔ اس میں ناظرین زیادہ مسالے تو نہیں ڈالتے، بس محدود مسالے ڈلتے ہیں۔ مین چیز میں گرین مرچیں ہیں، سب مرچوں کا اس میں ٹیسٹ آتا ہے زیادہ، اور اس میں ٹماٹروں کا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، یہی اس کے مین مسالے ہیں۔ اب ہم ٹماٹروں کو بھی اس میں ہاف کر کے کٹنگ کر کے رکھ دیں گے تاکہ ہم اس کا چھلکا آسانی سے اتار کے اس کو میش کریں گے۔ اسی میں یہ فرائی بھی ہو جائیں گے اور ان کا چھلکا بھی اتر جائے گا۔ اب ہم تھوڑا سا ان کو پکائیں گے۔ ڈھکن دے دیا ہم نے اس پہ تاکہ اس کو تھوڑا سا اسٹیم آ جائے اور ہمارے ٹماٹروں کے چھلکے نرم ہو کے اتر جائیں۔ اب میں ان کے چھلکے ٹماٹروں کے نکال لوں گی تاکہ یہ اچھی طرح چکن میں میش ہو جائے اور اس کا مسالہ بن جائے۔ دیکھیے چھلکے اس کے خود بخود اسٹیم ہو کے اتر رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ٹماٹروں کے چھلکے سب اتر چکے ہیں۔ اب میں ایکسٹرا آئل اس میں سے نکال لوں گی کیونکہ اتنے زیادہ آئل ہمیں نہیں چاہیے، زیادہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہم بس پورا ہی اس میں رہنے دیں گے جس میں بس ہماری گریوی بن جائے اور ہمارے چکن ہمارا فرائی ہو جائے اچھی طرح، اس میں بھنائی ہو جائے اس کی۔ اب ہم ان کو ٹماٹروں کو اچھی طرح چمچ کی مدد سے توڑ لیں گے اور اس میں ساتھ ہی ہم ادرک اور لہسن کا پیسٹ بھی شامل کر دیں گے تاکہ ان کی بھی ساتھ ہی بھنائی ہو جائے۔ ساتھ ہی ہم تھوڑی سی اس میں گرین مرچ ڈال دیں گے اور ہم اس کو چمچ سے اچھی طرح مکس کر کے اس کی بھنائی کریں گے۔ اب ہم اسے تھوڑا سا بھون کے ڈھکن کو اس کے اوپر دے کے کور کر دیں گے تاکہ ہمارا چکن بھی تھوڑا سا گل جائے اور ہمارا مسالہ بھی مکس ہو جائے گل کے۔ اسے ہم
دیکھیں ٹماٹر ہمارے مکس ہو چکے ہیں، میش ہو گئے ہیں بالکل. مسالہ ہمارا بن چکا ہے، تیار ہو چکا ہے، ہمارا گریوی سی ہماری بن گئی ہے. اب ہم اس میں ساتھ ہی تھوڑی سی دہی بھی ایڈ کر دیں گے. اب میں اس میں ساتھ ہی کالی مرچ ایڈ کروں گی تاکہ اس کا اب لک اچھا آ جائے. ہم نے پہلے اس لیے نہیں ایڈ کی تھی تاکہ ہمارے چکن کا کلر کالا نہ ہو. مسالہ اس کا کالا اور پڑ جاتا ہے، اس کا لک صحیح رہے، اس لیے ہم نے ڈش آؤٹ کرنے سے پہلے اسے مکس کی ہے تاکہ اس کی اچھی طرح بس بھنائی ہو گئی ہے. دیکھیں ہمارا اچھا سا جرسی چکن بن کے تیار ہو چکا ہے، زبردست سا لک آ چکا ہے. اب ہم اسے 2-3 منٹ تک ڈش آؤٹ کریں گے. دیکھیں ہم نے چکن کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے، ہمارا زبردست سا جرسی چکن بن کے تیار ہو چکا ہے. آپ بھی بنائیے، فالو کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. آپ کا بہت شکریہ.